السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 سپتمبر 2024. سپتمبر ختم ہونے کو ہے لیکن سپتمبر ستم گر ہے. اور اس ہفتے میں ابھی دن ختم نہیں ہوئے. ابھی تو آج ہم اپنا بدھ کی طرف جا رہے ہیں. آگے جمعرات ہے, پھر جمعہ ہے, اور بہت سی چیزیں آگے چلنی ہیں, بہت سی چیزیں بہتری کی طرف آگے جانی ہیں. ایک تو میں الیکشن کمیشن مسلسل توہین عدالت کر رہا ہے. میں کچھ ریلیونٹ پیراز آپ کے سامنے 54 سے 56 پیرا فیصلے کا, جس میں الیکشن کمیشن اور عام آدمی کی سمجھانے کے میں بتاؤں گا آپ کو. پھر کچھ اور پیراز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ الیکشن کمیشن کہاں توہین عدالت کر. اور متعلقہ ریلیونٹ پروویژنز بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. راولپنڈی کے جلسے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور 28 ستمبر کا راولپنڈی کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے گفتگو میں اس کو کس اینگل سے دیکھتا ہوں میں, وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور الیکشن ٹریبونل کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلے کرنے کا سنگل جو آرڈر چیلنج کیا ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور یہ مقبول جان کے ساتھ کتنی تکلیفیں ہیں, کتنی مشکلیں برداشت ہو رہی ہیں, وہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے. 28 ستمبر کے راولپنڈی میں جلسہ کرنے کی باقاعدہ درخواست دے دی ہے. ضلعی صدر ہیں اور وکلا ٹیم کے ساتھ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کرائی گئی ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور پرامن جلسہ پر ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے. اور تمام قواعد و ضابطوں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور NSOE جاری کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی جلسے لیاقت باغ اور بھاٹا چوک مقامات تجویز کی ہے اور وصول کر کے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی ہے, اور تاکہ وہاں سے حالات اور واقعات آپ کے سامنے آ سکے. جلسہ ہونا ہے, وہ بھی ہونا ہے. اور پھر 5 اکتوبر کا لاہور کا بھی کہا مینار پاکستان کے اندر, یعنی مینار پاکستان بھی جلسہ ہونا ہے. اور ابھی آپ کے سامنے جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پہ ختم کیا. پاکستان تحریک انصاف NOC پہ جو کنڈیشنز پہ بڑی سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے. عمران خان کی جو اڈیالہ جیل سے گفتگو ہوئی ہے, ذرا میں آپ کے وہ سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بات تو بڑی واضح کی ہے انہوں نے, کہا سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کا جو ہے نا متعلق فیصلے سب واضح ہو گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر جانبدار امپائر ہیں. یہ نظر تو آ رہا ہے. میں فیصلہ جو ہے وہ 54 سے 56 پیرا آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر 113 پیرا بھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, جس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا بات ہے کہ جنرل الیکشنز کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھیں. اب 8 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اس میں آگے میں کچھ تیاری کر رہا ہوں, آنے والے دنوں میں ریفرنس جو ہے وہ میں یقیناً بھجواؤں گا. پہلے ہی کی ریفرنس کی کنٹینیویشن میں جو پہلے چلا گیا ہے اسے ہم اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے. اور دوسرا جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں کہا, وہ دوسرے بلے باز وہ ہیں تمام حرکات مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ چاہتی ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائروں کو توسیع ملے. واضح ہو گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب لندن پلان کا حصہ تھے. یہ دیکھیں یہاں وہ کس کانٹیکس میں اگر اب تک دیکھیں نا, آج کل اعتراض اٹھایا حامد خان صاحب نے سلمان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں, انہوں نے کیس کو زبردستی فیصلہ کیا. یعنی ان کی ذات کے حوالے جب سوال آئے ہیں آخر ان کو کیا ہے نظر آ رہا ہے نا کہ کیا چاہتے ہیں. یعنی اور وہ آرٹیکل 63 بھی آنے والے دنوں میں آ رہا ہے اور وہ بڑا اہم ہے. وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کر لیں. اس آئینی ترمیم کا ملے گا کیا, یہ سوچنا ہے. اس ملک پہ وہ ترمیم سوچیں جو اس ملک کی بہتری کی طرف لے کے جائیں. عمران خان اس لیے بڑا کلیئر ہے, اور ہماری 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں جسٹس قاضی فائز صاحب نے سنی, اور ہر حربے کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے نا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے ہماری 4 نشستیں کم کر دی. بدقسمتی ہے کہ DGI کی جو خبریں ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ لائن بن گئی ہے. پاکستان شاید ایسا ملک ہے, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک بات جو رانا ثناء اللہ نے کہی ہے وہ بھی کلیئر کر دوں. رانا سلمان کا راجہ نے آرٹیکل 189 کا اور 190 کا ذکر کیا, وہ دونوں میں چڑھا دیتا ہوں. وہ فیصلے جو ہیں وہ عمل درآمد کے کانٹیکس میں ہیں, لیکن اصل جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 204 ہے. آرٹیکل 4 اور 5 بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. 204 میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے. نہیں کریں گے تو توہین عدالت ہوگی. یعنی آرٹیکل 204 پڑھ لیں, بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں میں, بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آپ اسکینڈلائز کرتے ہیں یا کورٹوں کے فیصلے پہ آپ عمل نہیں کرتے, ڈس اوبے کرتے ہیں, اور ہم ہم ہزاروں لاکھوں درخواستیں آرٹیکل 204 کی دائر ہوئی. اور میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. سر یوسف رضا گیلانی خط نہیں لکھ رہے تھے, یاد ہے آپ کو؟ خط نہیں لکھ رہے تھے نا, نہیں لکھا
سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا اور توہین عدالت میں سزا چاہیے ٹل رائزنگ آف دی کورٹ، اور اس کے بعد پھر ان کی نااہلی ہوئی، اور نااہلی کی درخواست میں نے دائر کی تھی. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ساری اویلیبل ہیں. تو یہ سمجھنا ذرا بات کی جو یہ کہہ رہے ہیں نا فیصلے بھی عمل درآمد نہیں کرنا، وہ پڑھا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا متعلقہ پیرے بھی میں نے ڈال دیے اور بیک گراؤنڈ پہ یہ بھی میں نے چلا دیا تاکہ آپ اس سارے سینیریو کو سمجھ سکیں. یہ ایڈیفس جتنا بھی یہ گرنے والا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اکتوبر کے اندر شہباز شریف جا رہا ہے، اب کون آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. عمران خان تو سپتمبر یا اکتوبر میں آگے معاملات یہ جانے والے نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو مستقبل قریب کے جو جلسے ہیں نا، اور وہ 28 سپتمبر تو لیاقت باغ یا دوسرے جلسے کے جہاں بھی جگہ اجازت ملتی ہے، 5 اکتوبر کو لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، اور وہ جلسہ نہیں ہوگا احتجاج بھی بدل دیا جائے گا. اب کوئی قیادت اگر مانے یا نہ مانے جلسہ تو پھر بھی ہوگا. یہاں ایک بات میں اگر ذکر نہ کروں تو بڑی درخواست بڑا ضروری ہے جی. جہاں جیسے ایک بات کا میں ذکر نہ کروں، اور یہ مقبول جان صاحب کا تو بڑی زیادتی ہوگی. جیل میں میری اطلاعات کے مطابق تشدد ہے. میں ملنے کا کہہ رہا ہوں، ملنے نہیں دے رہے. پہلے میں آئی جی کے پاس گیا، ڈی آئی جی پریزن کو، آئی جی کو میں نے کہا، میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو لکھا ہے، بار بار لکھا ہے. ٹرائل کورٹ میں گیا، ٹرائل کورٹ نے کہا وہ درخواست تو دے، وہ درخواست دے رہی ہے، پھر درخواست آج دی ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہی ہے. لا نہیں ہے، ان کی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے. کل ضمانت پہ درخواست پہ سماعت ہونی ہے، اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں ضمانت تو ہونے والی ہے. ٹرائل کورٹ میں انہیں پیش نہیں کیا گیا، یہ بھی میں نے ذکر کیا. یعنی ابھی تک فیملی ملتی ہوگی، لیکن عام آدمی کے حوالے سے جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں تو بالکل پتہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اور یہ مقبول جان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہمیں بڑی آسانیاں ہوتی. یعنی ملنے میں ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا. میں سوشل ایکٹیویزم پینل کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہیومن رائٹس اور پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے معاملات دیکھتا آیا ہوں، بار بار ذکر کر رہا ہوں. ٹویٹ میں بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے، باقی چیزیں بھی ساری چل رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز اور یہ مقبول جان صاحب باہر ہوں گے، آپ کو آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. الیکشن ٹریبونل کی درخواستوں کی جو 3 اسلام آباد کے حوالے سے ہے، جو چیلنج کیا اور کیا ہوا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دوبارہ فیصلہ کرنے کا سنگل بینچ کا آرڈر چیلنج کیا. تینوں امیدوار جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اعتراض کے ساتھ سماعت کی. آپ کی اپیلوں پر آفس کا اعتراض ہے کہ اپیلیں قابل سماعت نہیں ہیں. عدالت کو مطمئن کرے کہ انٹر کورٹ اپیل قابل سماعت ہے. سیکشن 151 الیکشن کمیشن کو ٹرائبونل ٹرانسفر کرنے کا اختیار دیتا ہے. اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن کے ٹرائبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ بتایا گیا. بعض نظر میں عدالتی فیصلوں کے مطابق سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہیں. ہم آپ کا درست فورم پر جائیں، ضائع نہیں کرنا چاہتے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا. اور چیف الیکشن کمیشنر الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا. ہم نے کیس ریمانڈ بیک کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کیا. یہ شعیب شاہین بتاتے ہیں الیکشن ٹرائبونل شروع سے ہی ریٹائرڈ جج پر مشتمل ہونے چاہیے تھے. ماضی میں تو ریٹائرڈ ججز ہی ٹرائبونل کا حصہ ہوتے تھے. مائی لارڈ تب نیتیں صاف ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں ٹرائبونل بے شک ریٹائرڈ جج کو منتقل کر دے لیکن مشاورت ہونی چاہیے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا موجودہ جج کا ٹرائبونل بن چکا ہے، منتقل نہ کیا جائے. اس طرح الیکشن کمیشن مشاورت سے ٹرائبونل بنا لے، پھر ہم خود ہی ٹرانسفر کر دے گا. اور دوبارہ فیصلے کرنے کے جو یہ سارا ٹھیک ہے نا جی. جو بات کی الیکشن کمیشن کی پٹیشنز ٹرانسفر کرنے کی تو وجہ آ گئی ہے. الیکشن میں آج خود الیکشن ٹرائبونل کے کیس میں مسلم لیگ کے امیدواروں کو درخواستوں میں ترمیم کر کے جیسے طارق محمود جہانگیری پر تعصب کی بجائے کوئی اور الزامات لگا کر جمع کروانے کا کہا ہے. یہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے. ٹرائبونل جو ہے نا وہ تو بنیادی طور پر حاضر سروے کہ جب چونکہ الیکشن ہوا، یہ پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جب الیکشن کی سٹیج کے اوپر یہ تھا تو یہ پورا پیکج تھا. اس پیکج کو اب اسٹیج پہ بدلا نہیں جا سکتا، اور حکومت اپنی مرضی سے الیکشن اپنی مرضی سے لگائے گی. تعصب کی بات ہے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اتنا کچھ تو سارا کچھ سامنے آ گیا. وہ چیزیں بھی سامنے رکھ دیں تو وضاحت سمجھ آ جائے گی کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا یعنی یہ سارا کچھ تو اس طرح نہیں چل سکتا نا جی. یہ کب تک یہ نظام اس طرح چلے گا؟ اس نظام کو روکنا تو ہے، اور نظام کو روکنے کے لیے آپ کو دیکھیں نا. یعنی یہ عمران خان کو کہا گیا کہ جناب RTS بٹھایا گیا تھا عمران خان کو ہرانے کے لیے. اس دفعہ جو ہے فارم 45-47 ہے عمران خان کو. عمران خان ایک نیچرل لیڈر کے طور پر ایمرج ہوا ہے. یہ ماننا پڑے گا ہم کو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
ہے۔